السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 صفر، انگریزی تاریخ 26 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان میں فضائی حملوں کے لیے طالبان کو بتانا ضروری نہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں فضائی حملوں کے لیے طالبان کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں جان کربی نے کہا کہ طالبان سے فی الحال فضائی حدود سے متعلق بات کرنے کی ضرورت نہیں اور افغانستان میں فضائی حملوں کے لیے طالبان کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے تمام اہم حکام سے رابطہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں آگے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہونے کی توقع ہے۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ فضائی حملوں کے لیے استعمال ہونے والی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور فضائی حملوں میں معاون رابطوں کے لیے مخصوص اصولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 اغواکاروں کی لاشیں مرکزی چوک پر لٹکائی گئیں۔ افغانستان کے شہر ہرات میں طالبان نے مقابلے میں مارے گئے 4 اغواکاروں کی لاشیں چوک پر لٹکائی ہیں۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اغواکاروں نے تاجر اور اس کے بیٹے کو اغوا کیا تھا، جبکہ فورسز سے مقابلے میں 4 اغواکار مارے گئے۔ حکام نے بتایا کہ مقابلے میں تاجر اور اس کے بیٹے کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ طالبان حکام کے مطابق مارے گئے اغواکاروں کی لاشیں ہرات شہر کے مرکزی چوک پر لٹکائی گئیں تاکہ دیگر مجرم اور اغواکار عبرت پکڑ سکیں۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں ایک پک اپ ٹرک میں خون آلود لاشیں دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ ایک کرین کے ذریعے ایک لاش کو لٹکایا جا رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم بھی وہاں موجود تھا اور مسلح طالبان اس گاڑی کے ارد گرد جمع تھے۔ ایک اور ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ہرات کے ایک بڑے گول چکر پر کرین سے معلق ایک شخص کے سینے پر آویزہ ایک عبارت نظر آ رہی تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اغواکاروں کو اس طرح سزا دی جائے گی۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق اغواکاروں نے تاجر اور اس کے بیٹے کو ہرات کے PD-12 کے علاقے میں پیٹرول پمپ کے باہر سے اغوا کیا تھا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ہرات میں اغواکاری ایک بڑا مسئلہ ہے اور طالبان نے اغواکاروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان سے پھلوں کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ پاکستان نے افغانستان سے پھلوں کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان نے سیلز ٹیکس ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن ٹویٹر پر ٹویٹ کیا اور کہا کہ پاکستان افغانستان سے آنے والے سیب کے علاوہ کسی پھل پر ٹیکس نہیں لے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس نہ لینے کا فیصلہ افغانستان کے لیے پاکستان کی مثبت خارجہ پالیسی کا مظہر ہے۔ دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ افغانستان سے پھلوں کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پھلوں کی درآمدات پر سیلز ٹیکس کو وزیر اعظم کی ہدایت پر ختم کیا گیا ہے۔ طالبان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں نقصان نہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے ہفتے کے روز ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو طالبان سے بات کرنی چاہیے کیونکہ اس نے افغانستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت افغانستان میں صرف طالبان کی حکومت ہے، ایسی صورتحال میں سرمایہ کاری کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اگر اس ملک سے زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، اس طرف ملک کی سرکار کو سوچنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی نئی سرکار سے اب انسانیت کی امید ہے۔ NI سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر کے سابق CM نے کہا کہ اس وقت افغانستان میں طالبان حکومت کر رہے ہیں۔ بھارت نے افغانستان میں سابقہ حکومت کے دوران مختلف منصوبوں پر اربوں خرچ کیے۔ ہمیں موجودہ افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ جب ہم نے ملک میں اتنی سرمایہ کاری کی ہے تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس ماہ کے شروع میں NC سپریمو نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ طالبان افغانستان میں اچھی حکمرانی اور انسانی حقوق کا احترام برقرار رکھیں گے۔ افغانستان سے متعلق سوال کے جواب میں فاروق عبداللہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ طالبان اچھی حکمرانی کریں گے اور اسلامی اصولوں پر عمل کریں گے اور افغانستان میں انسانی حقوق کا احترام کریں گے۔ انہیں ہر ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افغان حکومت کی جانب سے قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں اہم تبدیلی کا اعلان۔
طالبان نے افغانستان کے قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں تبدیلی کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق طالبان کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان کے گزشتہ تمام پاسپورٹ اور شناختی کارڈ قابل اعتبار ہیں، جبکہ نئے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنانے کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ مستقبل میں جو نئے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے ان پر اسلامی عمارت لکھا جائے گا۔ خیال رہے کہ افغانستان کے پاسپورٹ پر اسلامی جمہوریہ افغانستان تحریر ہے، جبکہ طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دفاتر بند پڑے ہیں۔ واضح رہے کہ افغان وزارت داخلہ نے مولوی عالم گل حقانی کو پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر مقرر کیا تھا۔ تعارفی تقریب کے دوران عالم گل حقانی نے محکمہ پاسپورٹ کی سرگرمیاں فوری طور پر شروع کرنے اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی۔ طالبان کو تسلیم کرنے کا معاملہ فی الوقت زیر غور نہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرنے پر فی الحال غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ لاروف نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجتماع کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ تبصرہ طالبان کی جانب سے اقوام متحدہ میں اپنے ایلچی کی نامزدگی کے بعد سامنے آیا ہے۔ عالمی ادارے میں افغانستان کی نشست طالبان کو دینے پر ممالک کے درمیان اختلاف سامنے آیا ہے۔ لاروف نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ فی الوقت طالبان کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرنے کا معاملہ زیر غور نہیں ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے گزشتہ سوموار کو دوحہ میں مقیم اپنے ترجمان سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں افغانستان کا نیا سفیر نامزد کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے یہ رائے دی ہے کہ طالبان کی خود کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرانے کی خواہش کو دوسرے ممالک افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام اور حقوق کے احترام، بالخصوص خواتین کے حقوق کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے ایک حربے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کو قبضے کا خاتمہ کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دے رہے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو قبضے کا خاتمہ کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی ہے۔ محمود عباس نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شہر راملہ سے امریکی شہر نیو یارک میں منعقدہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا اور تمام تر امن کی کوششوں سے اجتناب برتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم قابض ریاست کو 1967 کی سرحدوں بشمول مشرقی یروشلم پر قبضہ ختم کرنے کے لیے 1 سال دے رہے ہیں۔ فلسطینی عوام کی اسرائیل کے قبضے اور نسل پرستی پر مبنی تفریق باز سرکاری پالیسیوں کو تقویت دینے کے عمل کو قبول نہ کرنے پر توجہ مبذول کراتے ہوئے صدر محمود عباس نے کہا کہ ہم اس کے برخلاف تاریخی فلسطینی سرزمین پر ہر کسی کے مساوی حقوق کے مالک ہونے والی واحد ریاست کے دعوے کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے آخر میں بتایا کہ اسرائیل کو اپنا انتخاب کرنا ہوگا، تمام تر متبادل اس کے سامنے ہیں اور ان میں سے وہ کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کابینہ کی تشکیل نو اور نئے حکومتی ڈھانچے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم نے سنیچر کو نئے وزیر خزانہ اور وزیر ماحولیات سمیت کابینہ میں رد و بدل کا اعلان کیا ہے۔ شیخ مکتوم ابن محمد ابن راشد آل مکتوم کو نیا وزیر خزانہ اور نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ مریم المہیری موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کی وزیر ہوں گی، جبکہ وہ وزیر مملکت برائے فوڈ سیکیورٹی کے طور پر بھی اپنا کردار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم نے ٹویٹر پر بیان میں کابینہ میں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ شیخ محمد ابن زائد سے مشاورت اور شیخ خلیفہ ابن زائد کی منظوری کے بعد کابینہ کی تشکیل کے ساتھ آئندہ 50 برس کے لیے وفاقی حکومت کے کام کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کامیابیوں کو محفوظ رکھنے اور قومی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ عدالت کا منفرد فیصلہ۔ کین کورٹ میں عدالت نے 3 ماہ قبل بجلی کے تاروں میں الجھ کر 3 بھینسوں کے مرنے کے کیس کا منفرد فیصلہ سنایا ہے۔
किनकोट में 3 माह कबल बिजली के गिरे तारों में उलझकर 3 भैंसें हलाक हो गई थीं, जिस पर इसके मालिक ने बिजली महकमे के अहलकारों के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। सिविल कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए SDO, लाइन सुपरिटेंडेंट और लाइनमैन को 2 साल तक 5 वक्त नमाज पढ़ने, 40 दरख्त लगाने, हर जुमे को 2 मसाजिद की सफाई करने और हर माह 10 हदीसें याद करने का हुक्म सुनाया। अदालत ने पुलिस को भी हुक्म दिया है कि हर माह सजा याफ्ता अमलदारों की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। मस्जिद हराम में 40 मुतव्विफीन ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर। सऊदी अरब में मस्जिद हराम में 40 मुतव्विफीन उम्रा ज़ायरीन के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुतव्विफीन खिदमत के दौरान समाजी फासले के उसूल पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मस्जिद हराम में उम्रा ज़ायरीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए इदारा मुतव्विफीन कायम है, जो उम्रा करने वालों की रहनुमाई करते हैं और तवाफ़ व सई के दौरान बुलंद आवाज़ में दुआएं पढ़ते हैं। मुतव्विफीन न सिर्फ तवाफ़ बल्कि सई में भी खिदमत अंजाम देते हैं। कोरोना वबा के इब्तिदाई दिनों में जब उम्रे पर पाबंदी थी, तब मुतव्विफीन की खिदमत भी रोक दी गई थी। इदारा उमूर हरमैन की जानिब से कहा गया है कि मुतव्विफीन को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए खिदमत अंजाम दें, जिनमें समाजी फासले का उसूल और मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।